یار آپ لوگ علم والے ہو، میں ایک سیدھا سا آدمی ہوں۔ میں ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں، لیکن اسے کسی غلط طریقے سے مت لیا جائے، صرف اس کا جواب دیا جائے۔ یہ جو ابو جہل ہم کہتے ہیں، یہ ابو جہل نام کس نے دیا، کس وقت دیا اور کیوں دیا گیا؟ ان کا اصلی نام تو ابو جہل نہیں تھا۔ پھر اس پہ میں ایک سوال کروں گا، جب اب یہ اگر کوئی بتا دے مجھے کہ ابو جہل کو ابو جہل کیوں کہا گیا تھا۔ جو سیرت کی کتب ہیں، کوئی اوتھینٹک حدیث تو میری نظر میں نہیں ہے، کیونکہ جو اوتھینٹک حدیث ہے اس میں اللہ کے رسول کی دعا ملتی ہے، اس میں اللہ کے رسول غالباً صحیح مسلم میں ہے کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام، جو کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بعد میں اس کا ذکر کیا۔ تو جو مگر سیرت کی کتابیں ہیں اس میں یہ ہے کہ ابو جہل نے جب مسلسل، یعنی ابو الحکم جس کا نام تھا عمر بن حشام، اس نے جب بار بار مخالفت کی تھی، تو سیرت کی متعدد کتابوں کے اندر جیسے آپ کو مل جائے گی پرانی کتابیں جو ہیں سیرت کی آبویسلی، تو اس میں کوئی بھی آپ اٹھا سکتے ہیں، تو اس میں آپ کو اس کی ڈیٹیل مل جائے گی کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ لقب دیا تھا ابو جہل کو۔ اور حالانکہ یہ دار الندوہ جو ہے، آپ یہ سمجھیں کہ بڑا معتبر مانا جاتا تھا کہ یہ بڑا تھنک ٹینک ہے عرب کا، تو اس میں وہ جب بولتا تھا تو لوگ خاموشی سے سنتے تھے۔ مگر یہ ہے کہ جب علم کے مخالف کو چلا گیا، حقیقت کے مخالف چلا گیا، تو ظاہری بات ہے اس کو پھر یہ لقب دیا گیا۔ ہاں بدایہ و نہایہ میں ہے، اور کہیں مل جائیں گی کئی، یعنی بھائی یہ اس کی خصوصیت جو مجھے یاد ہے نا، جو مجھے یاد ہے جس وقت معراج کا واقعہ ہوا ہے نا، تو حضرت ابوبکر صدیق کے پاس یہ گیا ہے عمر بن شام، اور اس نے جا کے کہا کہ ابوبکر آج تو تم پھنس گئے ہو، آج تو تمہیں کہنا پڑے گا کہ بھئی کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا تمہارا دوست جو ہے وہ کہتا ہے میں ایک ہی رات میں مجھے لے جایا گیا یہاں سے بیت المقدس، اور وہاں سے زمین و آسمان کی سیر کرائی گئی۔ ابو بکر صدیق نے کہا محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں 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 اسی نے فرمایا، آپ بتاؤ۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک فرمایا ہے۔ وہ کہتا ہے کیا آپ بات کرتے ہو ابو بکر، کوئی شخص ایک رات میں اتنا سفر کر کے آسمانوں کی سیر کر کے واپس آ سکتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا کہ میرا ایمان ہے کہ اللہ کا فرشتہ آسمانوں سے ان کے اوپر وحی لے کر آتا ہے۔ جب میں اس چیز کو مان چکا ہوں تو میرے لیے یہ ماننا کیا مشکل ہے کہ وہی اللہ جو وحییں بھیج رہا ہے وہ اپنے نبی کو آسمانوں کی سیر کرائے، دکھائے پکائے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ ابو بکر صدیق کے پاس عمر بن شام گیا تھا اور یہ واقعہ کیا ہے، تو یہ جواب ملا ہے، تو اس وقت ابو بکر صدیق کو صدیق کا لقب، اور ابو جہل کو جہاں تک مجھے یاد ہے اس مقام کے اوپر ابو جہل پکارا گیا، واللہ عالم۔ ہاں السلام پھر علیکم۔ وہ بڑا شور سے کہا کرتا تھا کہ مجھے اسی نام سے پکارو نا جو تمہارے نبی نے مجھے نام دیا، اس سے پکارو، اب پکارو۔